علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم سب سال کے سب سے عظیم دنوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ سال کا سب سے عظیم دن آ چکا ہے اور ہم سب اس میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ دن اللہ رب العالمین کو بڑے عظیم ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جس کی اہمیت اور جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فجر میں ان دنوں کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عشرۂ ذی الحجہ کے دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت میں جو حدیث بیان کی ہے، آئیے ذرا اسے سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ ولم یرج من ذلک بشیء۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، قالوا یا رسول اللہ یا قیل یا رسول اللہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ۔ یہ حدیث مسند بزار کی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل جتنے محبوب ہیں، اتنے زیادہ محبوب کسی اور دنوں کے عمل اللہ رب العالمین کو نہیں۔ یہ دن یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، پوچھنے والوں نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی، کیا کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائے تو وہ بھی اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے جتنا عشرۂ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل اللہ کو محبوب ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه ومالہ ولم یرج من ذلک بشیء الا رجل عفر وجهه بالتراب، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے والے شخص کا بھی اتنا زیادہ اجر نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عشرے میں کیے گئے عمل محبوب ہیں۔ لیکن کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے میں اپنے مال کو اور اپنی ساز و سامان کو لے کر کے نکلتا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ ختم ہونے کے بعد نہ ہی اس کی جان سیف سلامت واپس آتی ہے، نہ ہی اس کا مال و منال واپس آتا ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، تو یہ شخص ان لوگوں سے بڑھ جاتا ہے، یا اس شخص کا ثواب ان لوگوں سے زیادہ ہو جاتا ہے جو عشرۂ ذی الحجہ میں عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شخص جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے اور اپنے سب کچھ کو قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شخص ان لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے اس عشرے میں کیے گئے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، لیکن وہ شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عشرہ ذی الحج آ گیا ہے۔ اس عشرہ ذی الحج میں ہم خوب محنت کریں، خوب لگن سے عبادت کریں، تاکہ اس عشرے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے غنیمت ثابت ہو، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر کیا جائے، ایک ایک لمحے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر کیا جائے، اور اس عشرے میں کیے گئے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ لہذا یہ عشرہ آیا ہے، اس عشرے کو غنیمت سمجھیں۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، تو کیا یہ عشرہ ذی الحج رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ فضیلت والا ہے، یا رمضان کا آخری عشرہ اس عشرے سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ چونکہ دونوں کی اپنی الگ الگ فضیلتیں ہیں، تو دونوں میں کون سا برتر ہے اور کون سے عشرے کی زیادہ فضیلت ہے؟ تو آئیے اس سلسلے میں علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے، ان میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، دونوں عشرے کی اپنی الگ الگ فضیلت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی الگ فضیلت ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کی بڑی اپنی الگ فضیلت ہے، لیکن دونوں میں کون سا برتر ہے اسے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل اور برتر ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے دنوں کے اعتبار سے افضل اور برتر ہیں، کیونکہ ذی الحجہ کے دنوں میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں، ان ساری عبادتوں کو دن میں ادا کیا جاتا ہے، اور رمضان میں آخری عشرے میں جو عبادت کی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہے، وہ شب قدر کی وجہ سے ہے، اور شب قدر رات میں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ رات کے اعتبار سے، اور ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ یا پہلا عشرہ دنوں کے اعتبار سے برتری والا اور فضیلت والا ہے۔ اچھا، ذی الحجہ کے شروع کے یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟ اس کا بھی جواب دیتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ عشرہ اس لیے فضیلت والا ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی امہات عبادتیں بندوں پر فرض کی ہیں، یا بندوں کے ذمے جتنی اہم عبادتیں ہیں، وہ اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے حج، عمرہ، صدقہ و خیرات اور روزہ، امر بالمعروف، دعوت اللہ کا کام، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ اس عشرے کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی یہ امہات عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ رمضان بھی ان فضیلت سے خالی ہے، کیونکہ رمضان میں بھی ساری عبادتیں جمع نہیں ہوتی ہیں، رمضان میں حج نہیں کیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، عشرہ ذی الحج میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس عشرے کو غنیمت سمجھیں، اور اس عشرے میں ہم خوب محنت کر کے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرے کو غنیمت سمجھنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم۔